دوستان محترم اگر ابھی تک آپ نے اصطفیٰ للفقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مسائل شرعیہ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں نے انوار شریعت کے تعلق سے بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی تھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے ناظرین کرام، آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے اللہ تعالی۔ سوال: اللہ تعالی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یعنی سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ہمیں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ جواب: اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالی ایک ہے، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، یہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ ایک سے مراد ایک ہوتا ہے، یعنی دو چار نہیں بلکہ صرف ایک۔ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ رب العزت جو بھی کرتا ہے وہ اپنے آپ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کی بھی شرکت نہیں ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ آسمان اور آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ مخلوق کی جمع ہے، اور مخلوق اس کو کہتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو مخلوق کہا جاتا ہے، اور اسی مخلوق کا جو جمع آتا ہے صیغہ، اسی کو مخلوقات کہتے ہیں۔ وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ ہاں، اب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان ہمارے لیے بنایا، اتنی بڑی زمین ہمارے لیے بنائی، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ سب انسان ہی کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اتنا سب کچھ کر دیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا۔ اب انسان اگر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ صرف اللہ رب العزت ہی کی ایک ایسی ذات ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، اللہ رب العزت ہی سب کو روزی دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا چرند ہو یا پرند ہو یا کیڑے مکوڑے کچھ بھی ہوں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی روزی پہنچاتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، میری یہ تمنا ہے کہ ایک دن کے لیے مجھے تو اس لائق بنا دے کہ میں ساری چیزوں کو روزی دوں، یعنی سب کو میں روزی دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ سب کو روزی نہیں پہنچا پائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں صرف ایک دن کے لیے آپ کے ہاتھ میں روزی کرتا ہوں اور تم سب کو روزی بانٹنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جب اللہ رب العزت نے روزی عطا فرما دی بانٹنے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے میدان میں دیگ چڑھوا دیے کھانا پکوانے کے لیے۔ کھانا پکنا شروع ہوا، پک رہا ہے کھانا۔ سمندر میں ایک مچھلی تھی، اس مچھلی کو بھوک لگی۔ جب اس مچھلی کو بھوک لگی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا
کہ اے پروردگار عالم، آج تو نے مجھے روزی کیوں نہیں دیا، آج مجھے کھانے کو نہیں ملا، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس مچھلی سے کہ اے مچھلی، آج کی روزی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آج کی روزی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، انہیں سے جا کر کے کھانا مانگو۔ مچھلی سمندر سے باہر آتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں روزی دی ہے آج کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کھانا پکوایا تھا اس کھانے سے حکم دیا کہ مچھلی کو کھانا کھلایا جائے۔ مچھلی کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، مچھلی کھاتی گئی، کھانا کھاتی گئی، یہاں تک کہ جتنا کھانا پکا ہوا تھا سارا کھانا اس مچھلی نے ہی کھا کے صاف کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، روزی بانٹنا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اور کوئی روزی نہیں دے سکتا ہے، یہ میری بس کی نہیں ہے، تو واپس اپنے ہاتھ میں لے لے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں روزی لیا اور جس طرح چل رہا تھا ویسے ہی چلانا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت ہی روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ روزی کوئی نہیں دیتا ہے۔ امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص امیر ہوتا ہے تو بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے امیر ہوا ہے، اگر کوئی شخص غریب ہے تو بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے غریب ہے، یعنی اس نے چاہا تو وہ غریب ہے۔ اور اگر کوئی شخص عزت والا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگر کوئی رسوا ہو جاتا ہے تو بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت سے نواز دے اور جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بے شک اللہ رب العزت جو بھی کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہو گئی بہت زیادہ، اور بارش میں جو ہے کچھ لوگوں کا کھیت نقصان بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خراب ہونا یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے حکمت کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز آدمی کے سمجھنا بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے جو تقریر فرما رہے تھے، اور اس تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس مجمع میں ایک مسٹر جنٹل مین تھے، وہ مسٹر جنٹل مین کھڑے ہوئے اور اعتراض کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اے مولانا صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کیا ہے یا جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس میں حکمت ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، آم کا پیڑ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس پیڑ میں جو ہے مینگو اتنے چھوٹے چھوٹے پھل لگایا، اور جو کدو ہے، کدو کو دیکھ لو کتنا بڑا بڑا پیدا کیا، اور اس کی بیل جو ہے کتنا چھوٹے چھوٹے جو زمین میں ہی رہتا ہے۔ یہ کوئی حکمت ہے؟ مولانا صاحب نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ایک بار ہوا کیا کہ مولانا صاحب اور وہ مسٹر جنٹل مین دونوں لوگ نکلے تھے ساتھ میں گھومنے کے لیے۔ تو ٹہلتے ٹہلتے ایک باغیچے میں پہنچے، آم کے باغیچے میں، اور جب باغیچے میں پہنچے تو ٹہلتے ٹہلتے ایسے باتیں کر رہے تھے۔ اتفاق سے ایک آم، ایک مینگو ٹوٹ کر اوپر سے مسٹر جنٹل مین کے سر پہ گرا، پڑاک سے بولا، اور مسٹر جنٹل مین وہیں پر گر گئے۔ صرف ایک آم کے گرنے سے، ایک مینگو کے گرنے سے وہ گر پڑے اور ان کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی۔ تو مولانا صاحب نے ان کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور سمجھایا، پھر
ان کو یاد دلائی کہ دیکھا مسٹر جنٹلمین، اللہ رب العزت کے اگر اس کام میں حکمت نہ ہوتی تو آج تمہارا سر جو ہے پھٹ گیا ہوتا۔ اتنا بڑا پیڑ ہے اور اس پیڑ میں چھوٹے پھل لگانے کا یہی حکمت ہے۔ اگر آم کی جگہ کدو اس میں لگا ہوتا تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ اس دن مسٹر صاحب سمجھ گئے، اس دن سے انہوں نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں تاریخوں میں، تو وہی بتا رہے ہیں کہ بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو بس اگر ہمارا کچھ بھی نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس کو یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے بہتر کیا۔ آگے، وہ کمال و خوبی والا ہے، بے شک اللہ رب العزت کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے پاک ہے، دغا یعنی دھوکے بازی، خیانت یعنی امانت میں خیانت، ظلم کسی کے اوپر ظلم کرنا، اور جہل یعنی جہالت، یہ سارے عیب، جتنے بھی عیب ہیں ان سارے عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے معاذ اللہ، تو اس طرح اگر کوئی مانتا ہے تو کافر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ تو اس لیے ان سارے برے عقیدوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ایسا خیال ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اس کے لیے ہر عیب سے پاک ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے، اگلا سبق پھر انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پڑھایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔